لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما ابن أمه وصفيه ونجيه وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه والكاشف عن كربه وباعث والنائم في بيته ولباس زينة المحراب والمسجد والمنبر ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر فاتح بدر وحنين وخيبر امام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعبدوا صنما طرفة عين امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب نقطة دائرة المطالب مطلوب كل طالب وغالب كل غالب مولانا علی ابن ابی طالب. اللہم صلی اللہ صلاة کثیرة نامیة متوالیة ومتکثرة ولعنة اللہ علی اعدائهم ومخالفهم ومعاندهم والشاکین فیہم اجمعین. اللہم لن صنم قریش وجبتها وطاغتها وفقها وابنتها الذين خالف امرك وانكر وحيك وجحد انعامك وعصى رسولك وقلب دينك وحرف كتابك. اما بعد فقد قال المهدي عليه الصلاة والسلام في ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد علیہ السلام. ظہور امام کی تعجیل کے لیے، جنت البقیع کی تعمیر کے لیے، تمام بیماروں کی صحت یابی کے لیے، خصوصاً جن لوگوں نے مجلس سے پہلے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت، اپنی اپنی صحت و سلامتی، اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی، جن لوگوں نے ان مجالس میں حصہ لیا ان سب کی نیک توفیقات، امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے مل جل کی عظمت سیدہ زہرا پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی اللہ. معزز و مکرم سامعین گرامی، عزاداران صدیقہ طاہرہ، سوگواران حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، خواہش حسین مصائب زہرا کے پرچم تلے منعقدہ اس خمسہ مجالس کی آج آخری تقریر، آخری مجلس، آخری بیان آپ کی مولائی اور بالیدہ سماعتوں کی نظر ہے. بہت شکریہ آپ سب کا کہ ورکنگ ڈے میں بھی آپ لوگوں نے اپنی حاضری درج کرا کے میری صدنہ اور مختصر سی کوششوں کو، کاوشوں کو آپ نے اپنی سماعتوں میں جگہ دی، ان مجالس میں شرکت کی اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پرسا تعزیت پیش کیا. انشاءاللہ خداوند کریم اس دن اس کا اجر دے گا جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آتا. اپنے وقت کے امام کو ہم اور آپ یاد کرتے ہیں، اور ان مجالس کا عنوان، ان مجالس کا مقصد اور میری گفتگو کا محور یہی تھا کہ ان مجلسوں میں عرفان شہزادی ہو جائے اور وقت کے امام کو ہم کما حق پہچانیں، تاکہ قبر سے باہر اے سی میں رہ کر زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، قبر کے اندر خوشی کے ساتھ رہنا یہ کمال ہے. انسان مومن وہ ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا، بی بی فاطمہ کا غلام وہ ہوتا ہے کہ جو کمال پہ ہو، جو جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں رہے، جس جگہ رہے، اس جگہ وہ بالکل اس درجے پر ہو کہ جس درجے پر معاشرے کا کوئی انسان نہ ہو. ہم اور آپ اس اہل بیت کو، ان شخصیتوں کو مانتے ہیں کہ جن شخصیتوں سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے،
ہم اور آپ یہ خدا کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، شکریہ بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ سب کچھ لے لینا، علی کی ولایت ہم سے نہ لینا۔ یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ سب کچھ لے لینا، غم حسین کی دولت نہ لینا، سب کچھ لے لینا، ہمارے دل سے فاطمہ کی محبت نہ لینا۔ تو آل محمد کو اللہ نے ہمیں عطا کیا، ان کی ولایتوں کو خدا نے ہمیں بن مانگے عطا کیا، تو ہمیں ان نعمتوں کا کتنا خیال کرنا چاہیے۔ 24 کیرٹ کا گولڈ خریدتے ہیں تو کتنی حفاظت سے رکھتے ہیں کہ کوئی چوری نہ کر لے۔ کچھ خزانے گھر میں لے کے آتے ہیں تو اسے الماری میں بند کرتے ہیں بالکل سیکورٹی کے ساتھ کہ کوئی اسے چھین کے نہ لے جائے، جبکہ وہ اگر چوری کی جائے تو دوبارہ خریدی بھی جا سکتی ہے۔ تو جتنی دنیا کے لیے ہم فکر مند ہیں، اگر اس میں سے 5% اپنی آخرت کے لیے فکر مند رہیں گے تو عزیزان گرامی انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک اونچی آواز میں مل جل کے صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، لوگ آتے رہیں گے، آپ میری طرف متوجہ رہے۔ میں کس حدیث کی تلاوت کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ روزانہ کس کی حدیث ہے؟ یہ وقت کے امام کی حدیث ہے۔ امام کس بی بی کے فضائل پڑھ رہے ہیں؟ جو فاطمہ ہیں، جو ان کی جدہ ماجدہ ہیں، ان کی دادی ہیں۔ امام زمانہ نے اپنے لیے آئیڈیل نمونہ عمل کسے بنایا ہے؟ ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے نمونہ عمل، میرے لیے آئیڈیل میری دادی، میری جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ ایک اس سے بہتر عظمت سیدہ سلام اللہ علیہا پر سلام۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ عزیزان گرامی، ہم اس امام کو مانتے ہیں جس نے اپنے لیے نمونہ عمل فاطمہ کو بنایا، اپنے لیے آئیڈیل سیدہ سلام اللہ علیہا کو بنایا۔ یہ جو پرچم آپ دیکھ رہے ہیں کالے رنگ کا، اس پہ یا فاطمہ لکھا ہوا ہے۔ آپ اور ہم اس پرچم کو چومتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے سر پہ اسے بٹھاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، جبکہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے مہنگے کپڑے اپنے گھر پہ خریدتے ہوں گے لیکن اسے نہیں چومتے۔ پہنا اتارا کہیں پہ پھینکا، اب گھر والی جانے کیسے دھونا ہے، اس سے کاسٹلی ہوگا، لیکن اس پرچم کو آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ اس کپڑے کو کیوں چوم رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس پہ نام فاطمہ لکھا ہوا ہے۔ تو جب نام فاطمہ کسی بے جان سے منسوب ہو جائے تو وہ عزت کے لائق ہو جاتا ہے۔ تو جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہوگی، توجہ فرمائیں، ایک اونچی آواز میں صلوات پڑھ دیں عظمت شہادت۔ اللہم صلی اللہ۔ توجہ فرمائیے عزیزان، بے جان شے اگر آل محمد سے منسوب ہو جائے تو اس کی عزت، اس کا احترام ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، فاطمہ کی عقیدت، فاطمہ ہے ما ہی الفاطمہ، فاطمہ ہے کون؟ سلام کیجئے اپنی مجلسوں میں، اپنے گھر میں، اپنے مقام سے، اپنی جگہ سے اس عظیم بی بی کی بارگاہ میں کہ جو اس کے لیے رحمت ہے، جو رحمت للعالمین ہے۔ نہیں شاہ جملہ نہیں پہنچا عزیزان گرامی۔ آپ اس شہزادی کی بارگاہ میں سلام کیجئے جو اس کے لیے رحمت ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ محمد کائنات کے لیے رحمت ہے، زمین و آسمان کے لیے رحمت ہے، عرش و فرش کے لیے رحمت ہے، بشر و شجر کے لیے رحمت ہے، لیکن اس محمد نے کہا فاطمہ میرے لیے رحمت ہے۔ عزیزان گرامی، ہم ایمان رکھتے ہیں، مومن ہوئے، ہمارا ایمان کیسے کامل ہوا؟ مولا علی کی محبت سے، لیکن جو کل ایمان کا نصف ایمان ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ہم اور آپ مولا علی سے محبت کرتے ہیں تو مولا علی کا جو نصف ایمان ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ساری دنیا کی جنت حسنین کے قدموں میں ہے، شاید جملہ پہنچنا چاہیے۔ ساری دنیا کی، انسانوں کی، جناتوں، جو لوگ بھی ہیں اس کائنات میں، سب کی جنت حسنین کے قدموں میں، سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ جملہ پہنچے تو بارگاہ بی بی میں سلام عرض کیجئے گا، ساری دنیا کی جنت حسنین کے قدموں میں ہے، حسنین کی جنت جس کے قدموں میں ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یا توجہ فرمائیے، ایک اونچی آواز میں صلوات پڑھ دیں۔ اللہم
صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، فاطمہ وہ ہے کہ جو محمد کے لیے رحمت ہے، جو علی کے لیے ایمان ہے، جو حسنین کے لیے جنت ہے۔ فاطمہ ساری دنیا کو ہدایت عطا کر رہی ہے۔ کوشش میری یہی ہوئی کہ ان مجلسوں میں کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی آیتیں، کچھ ایسی حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنے۔ امام زمانہ غیبت کا دور ہے، مشکل کا دور ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ کسی نہ کسی حوالے سے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئی ایم ہیپی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جو مالدار ہے وہ بھی نادار نظر آتا ہے، کوئی اپنی غربت کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے پاس 1 روم کا فلیٹ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ 2 روم کا مل جائے، تو ہر آدمی کہیں نہ کہیں پریشان ہے۔ آل محمد کی حدیث کا مفہوم میں بیان کروں کہ ساری دنیا کی پریشانی اس وقت ایٹ اے ٹائم دور ہو جائے گی کہ جب فاطمہ کا بیٹا ظہور فرمائے گا۔ توجہ فرمائے، جب فاطمہ کا بیٹا ظہور فرمائے گا، جب کل کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے فاطمہ جب رو رہی تھی تو اللہ نے محمد سے کہا تھا کہ فاطمہ کی آنکھ کے آنسو مجھے پسند نہیں ہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ فاطمہ گریا کرے۔ تو محمد نے کہا تھا کہ فاطمہ تم کیوں گریا کرتی ہو؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ آئے گا کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا کہ جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ لوگ اس وقت ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن ایک آئے گا کہ جب دنیا میں وہ آ جائے گا تو پھر کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوگا، کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہوگا۔ لوگ مال بانٹنے کے لیے گھر سے باہر نکلیں گے، لوگ لینے والے موجود نہ رہیں گے۔ تو اے فاطمہ وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ تمہارا بیٹا مہدی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے امام کے نام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ یہاں سے وہاں تک کا مجمع اونچی آواز میں اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت سے جہاں محبت کرتے ہیں، مولا علی سے جہاں عقیدت رکھتے ہیں، ولایت رکھتے ہیں، وہی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے دشمنوں سے برات کریں۔ ہم جہاں شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت کو محسوس کرتے ہیں، ان کے قاتل سے بھی ہمیں نفرت کرنا چاہیے، ان کے قاتل پہ بھی ہمیں لعنت کرنی چاہیے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ فقط اور فقط ہم نیکی نہیں کریں بلکہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے بچائیں خود کو، تب مومن ہوں گے۔ ایک نئے زاویے کی روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت حذیفہ یمانی، بہت برگزیدہ صحابی تھے، بہت مقدس صحابی تھے۔ کتاب کا نام ہے مستدرک الوسائل، بہت ضخیم، بہت وزنی کتاب ہے ہماری قوم کی۔ توجہ فرمائیے گا، بعض لوگ اپنی نیکی کر کے سمجھتے ہیں کہ متقی ہو گئے، بعض لوگ نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ اب ہم سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے، بعض لوگ خیرات اور صدقہ اور ڈونیشن دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزے دار ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، جو روایت بیان کر رہا ہوں وہ بہت کام کی روایت ہے۔ انشاءاللہ جب بھی یاد آئے یہ روایت تو میرے حق میں دعا کیجئے گا، میں آپ کے حق میں نجف اشرف میں دعا کروں گا۔ اللہ آپ سب کو نجف کی زیارت، کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ یہی نیت کر لیتا ہوں کہ جتنے لوگ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، بارگاہ امیر میں اور سامرہ، کاظمین، نجف، کربلا، آپ سب کی طرف سے نائب الزیارہ رہیں گے۔ خدا آپ سب کو بھی اس عظیم زمین کے آسمان پر جانا نصیب کرے۔ روایت کا جملہ بڑا عجیب ہے، سمجھ میں آ جائے تو عزیزان گرامی آخر میں اونچی آواز میں صلوات پڑھیے گا۔ حضرت حذیفہ یمانی بیٹھے ہیں، جناب سلمان بیٹھے۔ حضرت حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ہماری بارگاہ میں، ہم پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو رسول اسلام خطبہ دے رہے ہیں، فقط نیکی کرنا کمال نہیں ہے، برائی سے بچانا یہ کمال ہے۔ فقط حلال پہ عمل کرنا کمال نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو حرام سے بچانا، تب کوئی علی والا ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، فقط اور فقط حرام جانور کی قربانی حرام نہیں ہوتی، حرام پیسے سے لایا ہوا بکرا بھی حرام ہوتا ہے۔ نہیں، جملہ نہیں پہنچا عزیزان گرامی، ایک صلوات تو پڑھے محمد وعلی محمد کی عظمت۔ اللہم صلی علی
میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ اپنی رسپانسبلٹی کو محسوس کرتے ہوئے آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اگر کرنا چاہتے ہیں، اگر فاطمہ زہرا کی خدمت اور اپنی چھوٹی سی چھوٹی خدمت کو بھی اس بارگاہ میں بڑا بنانا چاہتے ہیں، تو ہم اور آپ صرف ایک کام کریں۔ شہزادی نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو حلال خدا کا پابند بناؤ، حرام خدا سے بچاؤ۔ نبی خطبہ دے رہے قیامت کا روز آئے گا، قیامت کا دن جب آئے گا تو پوری دنیا کے لوگ آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قائم تک کے لوگ ایک جم غفیر ہوگا، اور اتنی دہشت ہوگی، اتنا لوگ شرمندہ ہوں گے اپنے اعمال پہ کہ لوگ وہاں ایک دوسرے سے نظر بچائیں گے کہ دنیا میں یہ مجھے عزت سے دیکھتا تھا، یہاں اگر میری کرتوت کا پتہ چل گیا تو کہے گا میں تو آپ کو بڑا مقدس سمجھتا تھا، یہاں آپ کی فائل کھل رہی، اب سمجھ میں آیا آپ کتنے پانی میں تھے۔ تو لوگ اپنے اپنے عمل سے شرمندہ ہو کے لوگوں کی آنکھوں سے بچائیں گے۔ پیغمبر اسلام نے کہا محشر کے میدان میں ایک لائن ہوگی، ایک قطار لگائی جائے گی، ایک بڑی کیو لگے گی، اس میں ایک ایسے گروہ کو لایا جائے گا کہ جن کی نیکیاں بہت ہوں گی، نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، کبھی قضا نہیں، اس کی بات کر رہا ہوں، روزہ ماشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ مستحبی روزہ بھی رکھتے تھے، تہجد گزار بھی تھے۔ یہ لوگ اپنی عبادت پر فخر محسوس، پراؤڈ کرتے ہوئے یقین کے ساتھ آئیں گے۔ فلائٹ کا ٹکٹ ہے، ٹرین کا ٹکٹ کنفرم ہے، تو ہم کیسے بیگ لیتے ہیں، سیدھے اپنے سیٹ پہ جاتے ہیں، کیوں؟ ہمارے پاس یقین کے لیے ٹکٹ موجود ہے۔ تو یہ اپنے اعمال پر، اپنی نمازوں پر، اپنی عبادتوں کا ان کے پاس ٹکٹ ہوگا۔ یہ یقین کریں گے کہ مجھے روکے گا کون، مجھے ٹوکے گا کون، یہ لائن میں کھڑے ہوں گے اور جنت کے دروازے کو دیکھیں گے اب ہم جائیں۔ جیسے ہی اس لائن میں ہوں گے تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اتنی نمازیں پڑھنے والے، اتنے تہجد گزار، اتنی عبادت کرنے والے، انہیں تمنا ہوگی کہ اب ہم جنت میں جائیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ منظر پس منظر میں تبدیل ہوگا۔ ایسے لوگوں کے اعمال کو، ایسے لوگوں کی عبادتوں کو اللہ قیامت کے دن ان کی نیکیوں کو آسمان میں روئی کی طرح اڑا کے پھینک دے گا۔ جناب سلمان حیرت سے پوچھتے یا رسول اللہ، اتنی نیکیاں کرنے والے حضرات، اتنی یعنی نماز تہجد کے جو پابند ہیں، تو ان کا قصور کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، پورے خمسے کا خلاصہ ہے یہ، فاطمہ کی فاطمی مجلس کا خلاصہ ہے یہ۔ پیغمبر اسلام جناب سلمان کے اس کوشچن کو سننے کے بعد کہیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو نیکیاں تو کرتے تھے، نماز وقت پہ پڑھتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی گناہ آتا تھا تو خود کو بچاتے نہیں تھے۔ ایک صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے گا، فقط سچ بولنا کمال نہیں ہے، جھوٹ سے اپنے کو بچانا یہ کمال ہے۔ عزیزان گرامی، فقط اور فقط نیکیاں کرنا کمال نہیں ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا یہ کمال ہے۔ زندگی کسے کہتے ہیں، یہ فاطمہ کے حیات طیبہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ما ہی الفاطمہ، خلاصہ فاطمہ یہ ہے کہ اللہ نے فاطمہ کے اقتدار میں محشر کے میدان کو رکھا ہے۔ فاطمہ جب زندگی میں پریشان ہوئی، فاطمہ جب اپنی حیات مبارک میں پریشان ہوئی تو اپنے شوہر کو کہتی مشکل کشا کی بارگاہ میں چلیں بابا کی خدمت میں چلتے ہیں، اور رسول بابا ہیں، مختار کائنات ہیں۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، ان کے قبضہ قدرت سے کوئی شے باہر نہیں ہے۔ ہم اور آپ کمزور ہیں لیکن رسول اسلام کمزور نہیں ہے۔ فاطمہ کی شادی ہو گئی، مولا کائنات کے گھر آ گئی۔ حالت یہ ہے کہ فاطمہ اپنے ہاتھ سے چکی چلایا کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے گھر میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اس کے باوجود بھی جب فاطمہ زہرا سے پوچھا گیا مولا کائنات کے بارے میں کہ آپ نے شوہر کو کیسا پایا ہے، عجیب جملہ ہے، آپ نے اپنے شوہر سے کبھی کچھ مانگا؟ تو عجب سا جملہ شہزادی نے بیان کیا، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے اس شوہر سے کچھ طلب کر لوں کہ جو اس کے بس میں نہ ہو، جبکہ مولائے کائنات ہیں۔ شہزادی ہمیں درس دے رہی ہے کہ زندگی کی گاڑی ایسے چلاؤ۔ پریشان ہوئی، مولا کائنات نے کہا کہ فاطمہ آپ دن کا
کام کرتی ہیں، رات میں کام کرتی ہیں، بہت تھک جاتی ہیں، آپ اپنے بابا سے کوئی کنیز کیوں نہیں طلب کر لیتی؟ چلیں اپنے بابا کی بارگاہ میں میرے ساتھ اور اپنے بابا سے کچھ مانگیں۔ شہزادی کونین نے کہا کہ مجھے اپنے بابا سے کچھ مانگتے ہوئے حیا اور شرم آتی ہے۔ جب مولا نے اصرار کیا کہ آپ کے بابا کی بارگاہ سے تو زمین و آسمان سبھی مانگتے ہیں، تو آپ تو ان کی بیٹی، اکلوتی بیٹی ہیں، تو فاطمہ زہرا جب اپنے بابا کی خدمت میں آئی، سوال کیا ہے، جواب کیا ملا، اور ہماری قوم کے پاس وہ دولت ہے، اس دولت کی معرفت نہیں ہے، بعض لوگوں کے ہاتھوں میں بھی ہے وہ دولت۔ عزیزان گرامی، فاطمہ بابا کی بارگاہ میں آئی، ایک جملہ کا ابھی کچھ کہہ نہیں رہی ہے۔ رسول اسلام نے اپنی بیٹی کے آنے کا مقصد سمجھ لیا کہ بیٹی شرم و حیا سے کچھ مانگ نہیں رہی ہے۔ رسول اسلام نے خود سوال کیا، فاطمہ میں تمہارا بابا ہوں، میں مختار کائنات ہوں، میں ساری کائنات کو عطا کرتا ہوں، مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو مانگو۔ فاطمہ زہرا نے کہا کہ بابا، میرے شوہر علی نے مجھ سے اصرار کیا تھا کہ میں بہت تھک جاتی ہوں، حسنین کی خدمت کرتی ہوں، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں، اگر کوئی خادمہ مل جائے، کوئی اگر گھر میں کام کرنے والا کوئی ایسا مل جائے جو میرے کام میں ہاتھ بٹا دے تو شاید میری مشکل میں کچھ کمی ہو جائے۔ رسول اسلام نے یہاں پہ ایک جملہ کہا کہ فاطمہ، کیوں نہ میں تم جو مانگ رہی ہو اس سے بہتر شے دوں، اس سے بہتر چیز تمہیں عطا کروں جو زمین و آسمان میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ فاطمہ نے کہا بابا، آپ جسے قیمتی سمجھتے ہیں اور میرے حق میں جسے آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ فاطمہ زہرا نے جیسے ہی کہا تو رسول اسلام نے کہا کہ بیٹی، میں تمہیں وہ ورد دے رہا ہوں کہ اگر اس کو تم پڑھو گی تو زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں اس سے زیادہ خدا تمہیں شرف عطا کرے گا۔ فاطمہ زہرا نے کہا بابا وہ کون سی شے ہے؟ تو رسول اسلام نے وہ تسبیح جو ہم اور آپ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں بڑی سپیڈ کے ساتھ، رسول اسلام نے کہا 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر، 33 مرتبہ کہو الحمدللہ، 33 مرتبہ کہو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہی پہ مجھے لانا تھا۔ سوال کس کا ہوا تھا؟ گھر میں کام کرنے والی کے لیے، گھر میں خادمہ کا سوال ہوا تھا کہ کوئی کام کرنے والی مجھے مل جائے۔ یا رسول اللہ، یہاں سوال کچھ ہو رہا ہے، جواب آپ کچھ دے رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں وہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ جس کو اگر تم نے درک کر لیا تو دنیا کی ساری کنیزیں ایک طرف، دنیا کی جتنی دولت ہے وہ ایک طرف، لیکن جب یہ دولت تمہارے سامنے آ جائے گی تو پھر تم کبھی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے دور نہیں کرو گے۔ فاطمہ نے خدا کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے وہ بابا عطا کیا ہے کہ جس نے مجھے وہ تسبیح عطا کی۔ اب جو فاطمہ نے اپنی زبان پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ کہا تو جو خزانہ خدا کی بارگاہ سے نبی کو ملا تھا، زبان فاطمہ پہ جب وہ خزانہ آیا تو اسے تسبیح فاطمہ زہرا کہا گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی۔ عزیزان گرامی، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دولت ہمارے سامنے ہے لیکن ہم اسے محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ ہم دنیا کی کرنسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا سے اتنا ہی لے۔ کلیہ پرسوں کی مجلس میں نے روایت پڑھی تھی کہ اتنا ہی لے جتنا حساب دینے کی قدرت ہے۔ فاطمہ نے وہ تسبیح لی اور تسبیح لینے کے بعد اپنے گھر آئیں اور تسبیح کو 34 مرتبہ اللہ اکبر، الحمدللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ تسبیح کو بنایا۔ اور یہ تسبیح پہلی مرتبہ شہزادی نے اپنے بابا کے چچا حمزہ کی تربت کی خاک سے بنایا تھا۔ اس کے بعد جب یہ تسبیح آج ہم اور آپ خاک شفا جسے کربلا سے لے کے آتے ہیں، اس تسبیح سے اگر ہم خاک شفا کی تسبیح سے، فاطمہ زہرا کی تسبیح سے اگر اللہ کا ورد کریں گے، کسی تسبیح سے پڑھے ثواب ہے، لیکن وہ ثواب میں بتا رہا ہوں کہ جسے وقت کے امام نے، ہمارے اور آپ کے وقت کے امام حجت اللہ بقیت اللہ، جس کے صدقے میں زندہ ہیں ہم اور آپ، اس امام نے خاک شفا کی تسبیح کا جو ثواب بتایا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ کس کے نسبت سے؟ اپنی دادی فاطمہ کی نسبت سے۔ ایک اونچی آواز میں امام کے ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
عزیزان گرامی، امام زمان بیان کرتے ہیں کہ میری دادی، میں بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، جو چیزیں بی بی سے منسوب ہو رہی ہیں اس کے کمالات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ امام زمان کہتے ہیں، آپ اور ہم جاتے ہیں کربلا، نہیں گئے، بہت سے دوست احباب جاتے ہیں، تو فرمائش کر دیا کیجئے کہ جب آؤ تو میرے لیے خاک شفا کی تسبیح لے کے آنا، جب آؤ تو میرے لیے کم سے کم کچھ لاؤ نہ لاؤ، خاک شفا کی تسبیح لے کے آنا۔ فاطمہ نے برکت کیا عطا کی ہے۔ امام زمان کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی تسبیح سے تم تسبیح پڑھو گے ثواب ملے گا، لیکن جب میرے جد حسین کی تربت سے جو خاک شفا تسبیح بنائی جاتی ہے، اس تسبیح سے جب تم تسبیح پڑھو گے، تو جب تسبیح پڑھو گے تو ایک مرتبہ تم نے اللہ اکبر کہا تو 70 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ توجہ فرمائیں۔ اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں کہ ہم اور آپ جب تسبیح کسی عام تسبیح سے پڑھیں گے تو جب اللہ اکبر کہیں گے تب ہمیں اللہ اکبر کہنے کا ثواب ملے گا۔ امام زمانہ نے کہا خاک شفا کی تسبیح اگر تمہاری ہاتھ میں ہے، تمہارے دست میں ہے، اگر تم نے اپنے ہاتھوں میں خاک شفا کی تسبیح رکھی، اگر تم پڑھ بھی نہیں رہے ہو، وہ حرکت کر رہی ہے تو تمہیں تسبیح کا ثواب ملے گا۔ ایک صلوات پڑھے عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آلہ حیدر یا اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ عزیزان گرامی، سیدہ سلام اللہ علیہ نے 18 سال کی زندگی میں ہمیں کیا کچھ نہیں دیا۔ یہ نہ پوچھے کہ کیا دیا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے آپ سے کہیے کہ کیا نہیں دیا۔ آج جو ہم اور آپ علی ولی اللہ کہتے ہیں، آج جو ہم اور آپ عزاداری امام حسین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، یہ شہادت فاطمہ کا صدقہ ہے۔ ہم اور آپ جو آج اپنے دل میں علی کی ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، یہ فاطمہ کی دعا کا نتیجہ ہے، ورنہ جتنا ہماری قوم کو مٹایا گیا، دوسری قوم ہوتی تو کب کا فنا ہو گئی ہوتی۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک بی بی ہے، ہمیں جتنا قتل کیا جاتا ہے وہ ٹوٹی پسلی پکڑ کے ہماری زندگی کی دعا کرتی ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا کونا ہے جہاں فاطمہ کی اولاد نہ ہو؟ توجہ فرما عزیزان گرامی، بغداد کی تاریخ دیکھ لیں آپ، عراق میں دیکھ لیں، آج تک عراق ولایت علی کا قرضہ اتار رہا ہے۔ یہ پہلے کا زمانہ نہیں ہے، یہ بنی امیہ بنی عباس کے سلاطین کا دور نہیں ہے۔ آج 2000 کے پہلے صدام کی حکومت تھی، 2000 کے بعد پھر وہ داعش کا وہاں پہ اٹیک ہوا، اور اس کے بعد آج بھی، اور آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ عراق یا جہاں بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں وہ سیف ہیں۔ کون سی دولت آپ کے پاس ہمارے پاس ہے جس کی وجہ سے دنیا کے تمام ظالم ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کوئی تو ایسی دولت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ توجہ فرما عزیزان گرامی، کچھ تو ہمارے پاس منفرد چیز ہے جس کی وجہ سے ہم انڈیویجول لگتے ہیں آج دنیا میں۔ کچھ ایسا خزانہ ہے کہ جو ہم نہیں پہچان رہے، دشمن پہچان رہا ہے۔ ہم جاتے ہیں کربلا 40 میں امام حسین کی زیارت کو، پیسہ اپنا لگاتے ہیں، ہم وہاں جا کے سبیلے لگاتے ہیں، ہم امام حسین کے نام پہ ہندوستان کی غذا بریانی بانٹتے ہیں وہاں پہ کہ تاکہ زائرین کھائیں، تو ہم اپنا پیسہ لگاتے ہیں، ظالم کو پریشانی کیوں ہے؟ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، دشمن کیوں پریشان ہے؟ یہ جو 40 میں 1 2 3 4 کروڑ کی جو تعداد نجف سے کربلا جاتی ہے، آخر اس سے ساری دنیا کے لوگ پریشان کیوں ہیں؟ ہم اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، پاؤں میں چھالے ہمارے پڑتے ہیں، تکلیف ان کو کیوں ہوتی ہے؟ سوال کیجئے اپنے آپ سے، کیوں؟ آخر ساری دنیا کے دشمنان امام زمان کو پتہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ کوئی ان کا آنے والا ہے کہ جن کی محبت کربلا میں انہیں جمع کر رہی ہے۔ توجہ فرما عزیزان گرامی، جس کی ولایت انہیں امام حسین کی خدمت میں لا رہی ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، آخری مجلس ہے، جب ہمارے اور آپ کے وقت کے امام کا ظہور ہوگا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
حیدری اللہم صلی علی محمد وآلہ. توجہ فرمائیں، روایت کے جملے ہیں، روایت کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. جب فاطمہ کا آخری بیٹا جب ظہور فرمائے گا تو امام جب ظہور فرمائیں گے تو اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف امام حسین کے نام سے کرائیں گے. انا ابن الحسین. 5 فقرے ہیں کہ جس کے ذریعے امام زمانہ اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے دنیا کے سامنے. ہم اور آپ ایک عام سے انسان ہو کے جانتے ہیں کہ انٹروڈکشن، تعارف، شناخت، پہچان ہمیشہ اس کے ذریعے ہوتی ہے کہ جس کو سارے لوگ جانتے ہوں. تو امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو کیوں امام حسین کے نام سے اپنا تعارف کرائیں گے؟ تو اس روایت کی جب تفسیر کی گئی، روایت کا جملہ ہے امام آئیں گے تو امام مکے سے آئیں گے اور امام آ کے کہیں گے انا ابن الحسین، میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جسے کربلا میں قتل کیا گیا. میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جسے اوڑیاں رکھا گیا. میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جسے کربلا میں پیاسا ذبح کیا گیا. امام تعارف کرائیں گے. اس روایت کی تفسیر یہ ہوئی کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ظہور امام سے پہلے عالم یہ ہوگا کہ پوری دنیا امام حسین سے واقف ہوگی. توجہ فرمائیں، اسی لیے تم لبیک یا حسین کہتے ہیں. دے گا صدائیں جب بھی ہمیں وقت کا حسین، قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین. ایک صلوات پڑھے عظمت امام زمان علیہ السلام. اللہم صلی علی. تو امام کا جب ظہور ہوگا تو امام اپنا تعارف امام حسین کے ذریعے کرائیں گے. میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا. اس حسین کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں قتل کر دیا گیا مظلومیت کے عالم میں. اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو کفن تک نہیں دیا گیا. علماء سے پوچھا گیا آخر امام حسین کے نام سے کیوں؟ سارے علماء نے کہا کہ اس لیے کہ اس وقت جب امام کا ظہور ہوگا تو پوری دنیا نام حسین سے واقف ہوگی. آج اربعین میں ہم اور آپ جاتے ہیں، پیسہ نہیں ہے تو پیسہ جمع کیجئے، سال بھر جو کماتے اس میں سے جمع کیجئے، کم جمع ہوگا امام زمانہ برکت عطا کریں گے. یہ نہ سوچئے کہ 40 سال ہو جائے تب ہم زیارت کریں گے، یہ سوچئے کہ کب ہم اپنی جاگتی آنکھوں سے جنت دیکھ لیں. روایت کے جملے ہیں کہ اللہ نے جسے پیسہ دولت مند بنایا ہے اگر سال میں وہ 2 مرتبہ نہ آئے تو اس نے امام حسین پر جفا کی ہے. اور جو غربت کے عالم میں ہے وہ اگر سال میں 1 مرتبہ نہ آئے تو اس سے امام کو شکوہ ہے. تو اگر برکت چاہتے ہیں، زندگی میں ایمان چاہتے ہیں، دولت ایمان سے اپنے کو مالا مال، اپنے وقت کے امام کی قربت چاہتے ہیں تو کربلا زیارت امام حسین کو جائیں اور اپنے وقت کے امام کو، اور جب یہ زیارت امام حسین کا قصد کریں تو اپنے وقت کے امام کو وہاں ظہور کے لیے دعا کریں. یہ فاطمہ کا بیٹا آئے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آخر کس نے ہمیں زندہ رکھا ہے؟ کس نے کی دعا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ عزتوں کے ساتھ زندہ ہیں. خواتین بھی مجلس سن رہی ہیں، مرد بھی سن رہے ہیں، ضعیف بھی سن رہے ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں، یوتھ بھی سن رہے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ ابھی بھی وقت ہے اپنے آپ کو بیدار کر لیں. 2008 میں آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. انتقال سے چند سال پہلے ان سے پوچھا گیا امام زمانہ کے ظہور میں کی علامتوں میں آج جو ہم دیکھ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد ہے، آپ بتائیں کہ امام کا ظہور کب ہوگا؟ وہ بیان کرتے ہوئے گئے کہ پہلے میں کہتا تھا کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ انشاءاللہ ظہور امام کو دیکھیں گے، لیکن اب جو حالات ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اب تیار ہو جانا چاہیے. یہ جو عزائے فاطمی کی مجلسیں آج پوری دنیا میں ہو رہی ہیں یہ امام زمانہ کے ظہور کی خوشبو ہے، محسوس کیجئے آپ. یہ ایسے ہی آج پوری دنیا میں آزادی کے ساتھ فاطمہ کے نام کی مجلس نہیں ہو رہی ہے. خدا کا وعدہ ہے کہ تمہارے بیٹے کے آنے سے پہلے فاطمہ میں گھر گھر میں تمہارے فرش کو بچھاؤں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے آل محمد سے کہ تم نے میرے ذکر کو آباد کیا، میں تمہارے ذکر سے پوری دنیا میں رونق عطا کروں گا. تو اس بی بی کی دعا ہے کہ جس نے ہماری زندگی کی دعا کی ہے، جس نے ہمیں حیات عطا کی ہے. ورنہ اپنی تاریخ پڑھے ہم اور آپ، یہ صرف صبح اٹھ کے اسکول اور کالج چلا جانا، دکان کھول لینا یا آفس چلا جانا، یہ شیعہ نہیں ہے. شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کے درد کو محسوس کرے. روایتوں کے جملے ہیں کہ امام زمانہ حسرت بھری نگاہوں سے ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ تم تو آبادی میں رہتے ہو، میں تو ویرانی میں رہتا ہوں. تم تو اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہو، میں تو صحرا میں رہتا ہوں.
تمہارے اوپر اتنے ظلم نہیں ہوئے؟ میری آنکھوں کے سامنے میری دادی کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے، میں کیسے کھاتا ہوں، میں کیسے زندہ ہوں، یہ میرا درد ہے جو میں محسوس کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، غور کرنے کا مقام ہے، غفلت سے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ دنیا قبر سے باہر اسی وقت تک ہم چین سے جب تک ولایت اہل بیت کے ساتھ ہم ہیں، اور یہ ولایت علی کی محبت، یہ فاطمہ کا صدقہ ہے کہ جو آج ہم اپنی زبان پہ نام علی لاتے ہیں۔ میں ایک تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ایک تاریخ میں ظالم بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے حجاج بن یوسف لعنت اللہ علیہ، جسے دنیا والے ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی، ہم نے نہ تاریخ پڑھی نہ تاریخ بیان کی۔ دشمنان آل محمد کو آج سوسائٹی میں عزتوں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ گارجین پیرنٹ حضرات اپنے بچوں کو تاریخ اسلام نہیں بتا رہے ہیں۔ امام صادق نے بیان کیا کہ میری دادی فاطمہ زہرا کے خطبہ فدق کو اپنے بچوں کو تعلیم دو، اگر ہم واقعی آل محمد کے چاہنے والے ہیں۔ حجاج بن یوسف وہ ظالم بادشاہ تھا کہ جس کے سامنے جب تک علی کے شیعہ کا خون نہیں پیش کیا جاتا تھا یہ ناشتہ نہیں کرتا تھا، یہ کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اس نے ہزاروں لاکھوں شیعوں کو قتل کیا روزانہ 365 ڈیز، جب تک اس کے سامنے کسی اہل بیت کے شیعہ کا خون نہیں آتا تھا یہ سکون سے نہیں رہتا تھا۔ اب ذرا سا اپنی قدر محسوس کیجئے گا اور فاطمہ زہرا کی قربانیوں کو یاد کیجئے گا۔ یہی تو لکھا ہوا ہے کہ یا علی میری وصیت ہے کہ میری شہادت کے بعد میری اولاد کو میرا سلام کہیے گا۔ پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اولاد یاد ہے۔ عزیزان گرامی، حجاج بن یوسف کے سامنے سارے شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے، خوش ہوتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے دور حکومت میں ایک اعلان کرایا، فضائل میں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے۔ یہ قربت امام کا وقت ہے، اپنے وقت کے امام کو الاجل کہہ کے آواز دے، این الطالب بے دم المقتول بے کربلا۔ اے وقت کے امام، آپ کو آپ کی دادی فاطمہ کے حق کا واسطہ ہماری آوازوں پہ لبیک کہے مولا، ہماری آوازوں کو سنے مولا۔ ہمیں سلیقہ نہیں ہے فرش سے اٹھنے کے بعد ہم آپ کو یاد کرتے ہیں، تھوڑی دیر ہی یہاں بیٹھے ہیں، مولا ایمان میں تازگی عطا کیجیے۔ حجاج بن یوسف نے اعلان کرایا کہ میرے دور حکومت میں کوئی بھی فاطمہ کا چاہنے والا، کوئی بھی علی کا چاہنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی علی کی فضیلت بیان کرے، جو بھی علی کا چاہنے والا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ علی کے ذکر پہ پابندی تھی، علی کے فضائل پہ پابندی تھی۔ عزیزو، اب شہزادی کی قربانی کو یاد کریں کہ جب ابو الحسن کے گردن میں رسی ڈالی گئی تو فاطمہ نے پسلی کا درد اپنے بھلا دیا اور اپنے آپ کو اپنے گھر سے باہر لیا، فضا ابو الحسن کہاں؟ اس دعا کو یاد کریں جس دعا کی وجہ سے آج ہم اور آپ زندہ ہیں۔ اپنے وقت کے امام کے درد کو محسوس کریں۔ امام زمانہ ہمارے لیے ہر وقت، خود روایت ہے، امام بیان کرتے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس کے لیے میں تمہیں یاد نہیں کرتا ہوں۔ حجاج نے اعلان کرایا کہ میرے دور حکومت میں کوئی علی کا ذکر بھی نہ کرے، کوئی علی کے فضائل نہ پڑھے۔ عزیزان گرامی، ایک امام کا چاہنے والا اس دور حکومت میں تھا جس کا نام تھا ابو دمام۔ امام کا شیعہ تھا، امام کا چاہنے والا تھا۔ اس نے جیسے ہی حاکم کے اس جملے کو سنا اور حاکم کے غلاموں نے اعلان کرایا، اناؤنسمنٹ ہوا کہ کوئی علی کے فضائل نہ پڑھے، کوئی علی کا نام نہ لے، یہ گھر میں نہیں بلکہ گھر سے باہر نکلا، چوراہے پر آیا۔ علی کی ولایت کی ٹھنڈک محسوس کیجئے گا، فاطمہ کی بارگاہ میں سلام عرض کیجئے گا، وقت کے امام کو پکاریے گا۔ یہ اپنے گھر سے باہر نکلا۔ ظالم کتنا ہے کہ جب تک اس کے پیالے میں خون نہیں پیش کیا گیا وہ کھانا نہیں کھاتا تھا۔ یہ ڈرتا نہیں ہے، یہ خوف نہیں کھاتا، اپنے گھر سے باہر نکلا، چوک چوراہے پہ آیا، جہاں پہ حاکم کے پولیس والے موجود تھے، وہاں پہ آ کے اس نے حدیث رسول کی تلاوت کی، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے۔ اگلا جملہ تو آپ بولے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اب سارے پولیس والے، افسران اور حاکم کے غلام حیرت میں کہ یہ اعلان ہونے کے بعد یہ سر اٹھا کے یہاں آ کے کہہ رہا ہے۔ سب لوگ قریب آئے، کیا تیرا دماغ صحیح ہے؟ تو نے اعلان نہیں سنا؟ اس نے پھر کہا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی بھی توبہ کر لے ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا ہم تو زندہ ہی ہیں علی کی زیارت کو۔ توجہ فرمائیے گا، فاطمہ کی محبت اور ولایت کو محسوس کریں۔ اس نے کہا کہ تو نے حاکم کے اعلان کو نہیں سنا، تجھے بہت بری سزا دی جائے گی، بڑی سخت سزا دی جائے گی۔ یہ کہتا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، پورا مجمع بولے حق علی کے،
اس والے پریشان کہ کیسا نیڈر ہے، کیسا شجاع، کیسا بہادر ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈالی گئی اور اسے حاکم کے دربار میں لایا گیا۔ ابھی بھی اس نے اس حدیث کو نہیں چھوڑا، کہتا ہوا جا رہا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ عزیز و حاکم کے دربار میں اسے لایا گیا۔ حاکم اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، یہ جیسے ہی دربان کے اس دروازے کو عبور کرتا ہے، اس نے حاکم کو دیکھا، آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ سارے درباری پریشان، یہ علی والے ہوتے کیسے ہیں؟ سب پریشان کہ اسے موت کا کوئی خوف نہیں، موت کا کوئی ڈر نہیں۔ اسے وہاں پیش کیا گیا۔ اب حجاج بن یوسف کے سامنے جب اسے پیش کیا گیا تو حجاج بن یوسف نے چونکہ جانتا تھا ابو دمام ایک سوسائٹی کا عزت دار آدمی ہے، پولیس والوں سے، اپنے غلاموں سے کہا کیوں لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے تیرے اعلان کے خلاف یہ اعلان کر رہا ہے، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، حجاج بن یوسف نے کہا کہ کیوں ایسا کر رہا ہے، تجھے قتل سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ کہتا ہے کہ ہم تو زندہ ہیں علی سے ملاقات کرنے کو، اپنی جاگتی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مولا نے وعدہ کیا قبر کی پہلی رات آؤں گا۔ توجہ فرما عزیزان گرامی، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، یہ اعلان کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، سارے درباری، وزیر، وزراء سب کہنے لگے اگر اسے تو نے سزا نہیں دی تو تیری کمزوری دربار کے باہر چلی جائے گی، تیرا جو دبدبہ ہے، تیرا جو خوف ہے، کوئی تجھ سے ڈرے گا نہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اب کروں کیا؟ کہا کہ اسے سزا دے۔ اب عزیزان گرامی، حجاج بن یوسف نے ایک سپاہی کو بلایا اور کہا کہ اپنے ہاتھ میں کوڑا لے کے آ اور اسے اتنے کوڑے مار کہ اس کی آواز ختم ہو جائے۔ عزیزوں، کوڑے لگنے لگے، اس کی آواز بلند ہوئی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ مصیبتیں آ جائیں تو علی کی ولایت سے دور نہیں ہوا جاتا، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اتنے کوڑے لگائے گئے کہ اب جسم کی طاقت ختم ہونے لگی، اب اس کی آواز بالکل کم ہو گئی، دھیرے سے کہہ رہا ہے علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اس کے جو چالاک وزیر تھے اس نے کہا کہ اب تو یہ خود مر جائے گا، اب اپنے سپاہی کو کہہ دے کہ کوڑے نہ لگائے، اب اس کی حالت یہ ہے کہ اسے اس کے گھر پہ پہنچا دے، خود مر جائے گا ورنہ اس کے قتل کا بھی الزام تیرے سر آئے گا۔ اب حجاج بن یوسف نے کہا بات تو پتہ کی کر رہا ہے، جا اسے اس کے گھر پہنچا دے۔ ابو دمام ابھی بھی نہیں چھوڑ رہا ہے کہنا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ کسی بی بی کی دعا ہے جو اسے طاقت عطا کر رہی ہے۔ توجہ فرما عزیزان گرامی، اس کے گھر اسے پہنچایا گیا، سپاہی نے اسے اس کے گھر پہنچایا۔ یہ سوچ رہے تھے گھنٹے 2 گھنٹے صبح تک یہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ ابو دمام اپنے گھر میں آئے، پریشان، خون سے پورا جسم شرابور ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے۔ اپنے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے اس نے ایک مرتبہ پھر کہا یا علی، پوری زندگی کچھ نہیں مانگا ہے آپ سے، ایک بار مولا مجھے اتنی مہلت اور طاقت دے دے کہ ایک مرتبہ پھر حاکم کے دربار میں جاؤں۔ ایک ایک ہاتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں، مولا کی ولایت کو سلام کیجئے گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یا علی، ابھی تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، اتنی طاقت دیجئے کہ میں حاکم کے دربار میں پھر جاؤں اور دربار میں جا کر کہوں کہ علی حق کے ساتھ۔ پورا مجمع جب تک نہیں بولے آگے نہیں بڑھوں گا۔ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اب جیسے اس نے کہا یا علی، ایک مرتبہ اتنی طاقت، زندگی میں اتنی مہلت دیجئے کہ حاکم کو ذلیل کر کے آؤں۔ جیسے اس نے دل سے کہا یا علی مدد، عزیزان گرامی، اس کے چھوٹے سے حجرے میں، اندھیرے سے گھر میں ولایت کا سورج چمکا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے سرہانے کوئی ہے کہ جس کے دست شفقت نے اس کے زخم کو مندمل کر دیا۔ اس نے محسوس کیا کوئی ہے، فوراً جو اس نے دیکھا، اب دیکھنے کے بعد کہتا ہے مولا آپ کے احسان کا شکریہ، آپ کی محبت کا شکریہ، آپ کی ولایت کا شکریہ۔ علی کہتے کیا چاہتے ہو؟ مولا اتنی طاقت، اتنی مہلت دے کہ میں حاکم کے دربار میں جاؤں اور کہوں علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ علی نے کہا کہ ابو دمام مہلت نہیں دوں گا، جا تیری زندگی میں 30 سال میں نے بڑھا دیے۔ ایک سلوات پڑھے عظمت امام کائنات اللہ صلی علی محمد۔ توجہ فرمائیے، مل کے حضرات، اب یہ کہتا مولا اتنی طاقت۔ علی ابن ابی طالب نے کہا مہلت وہلت نہیں دوں گا، جا تیری حیات، تیری عمر میں 30 سال علی نے بڑھا دیے۔
अब अजीजो जैसे ही दस्ते इमामत इसके जिस्म पे आया, अभी जो इसकी 40, 50, 60 साल की उम्र थी, बिल्कुल 30 साल के नौजवान में अबू दम्माम तब्दील हो गए। मौला का शुक्रिया अदा किया, मौला के एहसान का शुक्रिया। मौला आप मेरे इस छोटे से हुजरे में चले आए, मौला मेरे इस छोटे से हुजरे में आए, मौला उस वक्त क्यों नहीं आए? जुमला पहुंचना चाहिए, वक्त के इमाम को आवाज़ देते हैं और कहते हैं इमाम ज़माना सुनते नहीं हैं। मौला उस वक्त क्यों नहीं आए जब दरबार हाकिम का था, जब गुलाम हाकिम के थे, जब तमाम लोग उसके थे, मुझे कोड़े मारे जा रहे थे, मौला उस वक्त आप क्यों नहीं आए? मौला ने कहा कि जिस यकीन से तूने घर में बुलाया था, उसी यकीन से अगर हज्जाज के दरबार में बुलाता तो अपने मौला को वहां पाता। जा, मैंने तेरी हयात बढ़ा दी। अजीजो अबू दम्माम अपने घर से निकले, चौक चौराहे पे आए, बुलंद आवाज से कहा, 30 साल के जवान हो गए, अली हक के साथ, हक अली के साथ। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि कल अबू दम्माम को इतनी सजा मिली, आज कौन नौजवान आ गया है? चूंकि अब उम्र में इजाफा हुआ, अब इनकी उम्र बिल्कुल नौजवान की तरह लग रही है, परेशान है कि ये कौन आया है? कौन हो भाई तुम? कहा कि तुम्हें उससे क्या सरोकार, हदीस रसूल सुनो, अली हक के साथ, हक अली के साथ। पकड़ा गया, हाकिम के दरबार में लाया गया, हज्जाज के दरबार में लाया गया। अब तो नौजवानी आ गई है, ताकत में इजाफा हुआ, ईमान में इजाफा हुआ। अभी तक तो बगैर अली को देखे कह रहा था, अब तो अली को देख के कह रहा है अली हक के साथ। अजीजो हाकिम के दरबार में आया, यहां से वहां तक मैं आपकी आंखों को, आपके चेहरे को देखना चाहता हूं। हाकिम के दरबार में आया, कौन है तू? हज्जाज जिसे तूने कल कोड़े लगाए थे वही अबू दम्माम हूं। सब चकरा गए, ये हो क्या रहा है भाई? कल इतने कोड़े लगाए कि मरने वाला था, आज ये जिंदगी के साथ आया है, जवानी के साथ आया है, शबाब के साथ आया है, बिल्कुल सेहतमंद आया है। अब जो हाकिम ने कहा, इसको देख के हुआ क्या? कहा कि मेरे मौला ने मुझे ऐसी इज्जत अता की है, वो जिंदगी अता की है, वो सब छोड़, अली हक के साथ, हक अली के साथ। जुमला पहुंचे तो हाथों को उठा के अली को सलाम करना। अजीब सवाल किया उसने, कहा अबू दम्माम ने कि अली हक, हक अली के साथ। हज्जाज ने कहा कि अबू दम्माम कल तो मैंने छोड़ दिया था जिंदा, आज जिंदा दरबार से नहीं जाएगा। जुमला पहुंचना चाहिए अजीजान गिरामी। अबू दम्माम कल तो जिंदा तुझे तेरे घर तक पहुंचाया था, आज तू अब मेरे दरबार से जिंदा नहीं जाएगा। अबू दम्माम ने कहा अगर ये कल कहता, नहीं सरकार, एक एक हाथ जब तक अली को सलाम ना करे। अबू दम्माम ने आखिरी जुमले पे मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूं, अली के नजफ जाना है आपको। अबू दम्माम ने कहा कि हज्जाज अगर ये जुमला तू कल कहता तो मैं कल मान भी लेता, लेकिन आज कह रहा है अब बिल्कुल नहीं मानूंगा। कल तक की जिंदगी अल्लाह की दी हुई थी, आज की जिंदगी अली का तोहफा है। मिल गया हजरात। अबू दम्माम ने कहा कल कहता तो मान भी लेता, कल तक की जिंदगी खुदा की अमानत थी, आज से तो अली की हिफाजत में 30 साल तक कुछ नहीं हो सकता। अब अली हक के साथ, हक अली के साथ। फिर इब्नते रसूलुल्लाह, वक्त के इमाम ने क्या कहा था उस वक्त? जिस यकीन से घर में बुलाया था, हाकिम के दरबार में बुलाता तो वही अली को मदद को पाता। ये फातिमा की कुर्बानियों का नतीजा है कि हम अली अली कर रहे हैं, आप अली अली सुन रहे हैं, आप अली अली कर रहे हैं। मेरा चेहरा भी खिल रहा है, आपका चेहरा भी शादाब हो रहा है, ये और बात के मुनाफिक का चेहरा कबाब हो रहा है। नारा हैदरी। एक ऊंची आवाज में सलावत पढ़ दे ज़हूर इमाम ज़माना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ाए फ़ातिमी की मजलिस में हम और आप बैठे,
یہ عزائے فاطمی جہاں بھی ہو 3 جمادی الثانی تک آپ شریک ہوں. بہت مصروف ہے، اپنی مصروفیتوں کو ایک طرف رکھیں، وقت کے امام کو پرسا دیں ان کی دادی کا. یہ جو ایام، یہ جو شب و روز گزر رہے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان سے، یہ اس عظیم بی بی کا صدقہ ہے کہ جس نے اپنی شہادت کے وقت بھی ہمیں فراموش نہیں کیا. ہم اور آپ آج اس عظیم بی بی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے کہ جو بی بی اس دنیا سے جب جا رہی تھی تو انہیں پتہ تھا کہ میرے بعد میرے بچوں پر کیا ظلم و ستم ڈھائے جائیں. وصیتیں کر رہی ہیں فاطمہ. علی سامنے بیٹھے ہیں، علی فاطمہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اب تو رسول بھی نہیں ہے، رسول کے بعد علی ابن ابی طالب پر وہ ظلم ڈھائے گئے کہ علی کو ایک ڈھارس تھی کہ گھر جب میں تشریف لاؤں گا، جب میں گھر واپس آؤں گا، لوگ لاکھ ستائیں، علی کے سلام کا جواب نہ دیں، جب میں گھر آؤں گا تو فاطمہ مجھ سے جب بات کریں گی تو میرا غم کم ہو جائے گا. لیکن عزیزان گرامی، اب علی کے سامنے فاطمہ وصیت کر رہی ہیں، علی کا صبر کیسا صبر ہوگا. علی کو سلام عرض کریں، مولا آپ کے یہ غریب شیعہ بیٹھے ہیں، فاطمہ کا صدقہ عطا فرمائے، اپنے بیٹے قائم کا عرفان عطا فرمائے. عزیزان گرامی، فاطمہ نے علی کو دیکھا، یا علی ابکینین بکیت یا خیر حادن وصبل الدم یوم الفراق. یا علی جتنا رونا ہے فاطمہ پہ رو لو، آج فاطمہ سے جدائی کا دن ہے. اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں عزادارو، ہم اور آپ آج اس مجلس میں پرسہ پیش کر رہے ہیں جو مجلس فاطمہ ہے. محرم کی مجلس ہوتی تھی تو ذاکر یہ کہتا تھا کہ اپنے اپنے پرسے کو پیش کرو. ٹوٹی پسلی والی بیوی رومال لے کر آئی ہے. میں جملہ بدل رہا ہوں، اپنے آنسوؤں کا نہ روکنا. یہ ٹوٹی پسلی والی بیوی کے مجلس ہے. وہ عباس آیا ہوگا کہ جس کے شان قلم ہو گئے. اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزیزو، جو دعائیں ہیں فاطمہ کا واسطہ دے کر اللہ سے اسی وقت دعا کرنا، اللہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہاں عزیزان گرامی، فاطمہ کی مظلومیت کیسے بیان کروں. اے علی، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں نا تو مجھے رات کے اندھیرے میں غسل و کفن دینا، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا. یا علی، جب میرے جنازے کو اٹھائیں تو دیکھیں یہ لوگ نہ آئیں. یا علی، میرے بچے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، جب آپ رات میں سو جائیں تو تھوڑی دیر کے بعد ذرا سا اٹھ کے دیکھا کریں کہ میرا حسین پیاسا تو نہیں ہے. اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، چیخے مار کے رونا، ماتم کر کے اٹھنا، وصیتیں کر رہی. ماں کا کلیجہ ہے، 18 سال کی فاطمہ ہے، حسن و حسین چھوٹے چھوٹے ہیں، زینب ام کلثوم. وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ میں جب دربار میں گئی تو حسن و حسین ساتھ تھے، لیکن زینب جب دربار میں جائے گی تو شرابیوں کا مجمع ہوگا. ہاں عزادارو، یہی حق پرسہ ہے. اس سے بہتر انداز میں اپنے وقت کے امام کو پرسہ پیش کرو. جو لوگ بھی آج مجلس میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. وصیتیں کر رہی ہیں، اے علی دیکھیں میرے حسین کا خیال کیجئے گا، اسے بڑی پیاس لگتی ہے. یا علی، میری قبر پہ آیا کیجئے گا، یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے آپ بھول جائیں. میری قبر پہ آئیے، سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے گا. یا علی، مجھ سے میری قبر پہ آ کے گفتگو کیجئے گا. عزیزان گرامی، فاطمہ وصیتیں کر رہی ہیں، فاطمہ وصیتیں کر رہی ہیں. جناب سلمان سے پوچھا گیا کہ جناب سلمان کی خدمت میں لوگ آئے، سب سے بڑا صابر کون تھا؟ تو جناب سلمان کہتے ہیں میرا مولا وہ ہے کہ جس سے بڑا صابر کوئی نہیں، لیکن ایک موقع تھا جب میں نے اپنے علی کو چیخ مارتے ہوئے سنا. لوگوں نے کہا وہ موقع کون تھا؟ جناب سلمان کہتے ہیں جب غسل فاطمہ میں علی مصروف تھے، اسی اسنا میں علی چیخ مار کے روئے. ہم گھبرا گئے، ہوا کیا؟ علی جب بعد میں فارغ ہوئے، اے مولا آخر اتنے بلند آواز سے گریہ کا سبب کیا تھا؟ علی زمین پہ بیٹھ گئے. اے سلمان، فاطمہ کا دوست، ارے فاطمہ چلی گئی، میں جب غسل دے رہا تھا پسلیاں ٹوٹی تھی، میں شرمندہ تھا، فاطمہ نے مجھ سے شکوہ و شکایت تک نہ کیا. اسی طرح فاطمہ دنیا سے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.